السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام 365۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ دوستوں، ابتدا میں جن مرد حضرات نے کورونا پازیٹیو آنے پر خود کو قرنطینہ کے لیے رضاکارانہ طور پر اداروں کے حوالے کیا، ان سے بھی مجرموں جیسا سلوک کیا گیا۔ قرنطینہ سینٹر سے ان کے عدم اطمینان پر مبنی ویڈیوز وائرل ہوئیں، جس میں سرکاری ملازمین کے عدم تعاون، صفائی کی ناگفتہ، بے حالات اور ان ہائیجینک فوڈ جسے کھا کے مریض مزید بیمار تو ہو سکتا ہے، امیونٹی بہتر نہیں ہو سکتی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی فیملی ممبرز کو بھی ایسے ہی قرنطینہ میں رکھا گیا اور پولیس کا پہرا لگایا گیا، جیسے اس گھر کا کوئی بندہ قتل کر کے بھاگا ہے اور باقی فیملی کو ضمانتی کی طرح حراست میں رکھا جا رہا ہے۔ معاشرے میں بدنامی اور معاشرتی مقاطعہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ اچھا، اب ذرا دل پر ہاتھ رکھیے، ہم نے 2 بچوں کو قرنطینہ کے لیے اس حال میں رخصت ہوتے دیکھا کہ بچے کے ساتھ قرآن محافظ تھا۔ کس دل سے ایک ماں نے شوہر کے بعد اولاد کو بھی قرنطینہ میں بھیجا ہوگا؟ وہ تو شکر ہے کہ وہ کیس وائرل ہو گیا، میو ہاسپٹل میں بچوں کو باپ کے ساتھ ایک الگ کمرہ مل گیا۔ اچھا، اب اگلی کیفیت سوچیں۔ ایک نوجوان کپل پازیٹیو آ گیا، انہیں الگ الگ قرنطینہ سینٹر بھیج دیا جائے گا۔ پاکستانی غریب جتنا بھی ہو غیرت سے مالا مال ہوتا ہے، بتائیے وہ بیوی کو آنکھوں سے اوجھل کیسے ہونے دے گا؟ چلیں زوجین کی کہانی رہنے دیں، ایک والد اور اس کی بیٹی۔ سوچ لیں، جیسا کہ ڈاکٹر فرقان کے کیس میں ہوا، وہ تو بیٹوں کو صرف معاشرے کے طعن و تشیع سے بچا رہے تھے، لیکن کیا کسی کی بیٹی کو قرنطینہ کے نام پر کہیں بھی لے جا کے بند کر دیا جائے گا؟ اگر ڈاکٹر آلمانی نے کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آتے ہی خودکشی کیوں کر لی؟ کیا وہ کورونا سے خوف زدہ تھے؟ کیا بیماری کی تکلیف کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ موت قبول تھی، یا گھر پر موجود بہنوں اور والدین کی حفاظت کا خیال دامن گھیر تھا؟ سوچیں، 14 روز قرنطینہ میں رہ کے آئی خاتون کس چیز کا یقین دلائے گی؟ ہم عزت کی زندگی اور عزت کی موت کے خواہاں ہیں۔ بتائیے کون سے مرد و زن کورونا سے وفات کے بعد سرکاری تدفین چاہتے ہیں، جس میں نماز جنازہ یا آخری غسل کا اہتمام بھی مشکوک ہے؟ ویسے اب اقوام متحدہ نے سڑک پر جاری کر دیا ہے کہ ڈیڈ باڈی کی تدفین گھر والے خود کریں، بس اپنی حفاظت کا پراپر انتظام رکھیں، لاش سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں۔ آپ ہی بتائیں، بچوں کو کہہ دیا جائے کہ تمہاری ماں دفن کر دی گئی ہے، بھائیوں کو بتا دیا جائے کہ بہن کی ابدی رخصتی تمہارے کانوں کے بنا ہی عمل میں آ گئی ہے، یا بوڑھے ماں باپ کو بتایا جائے کہ تمہارا جوان بیٹا وفات پا گیا ہے، اسے دفنا دیا گیا ہے، تو کیا حال ہوگا؟ ہم نے ایک نوجوان لڑکے کی تدفین اور باپ بہنوں کے بین دیکھے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ آخری بار چہرہ تو دیکھنے دیتے۔ یہ خوف، یہ ہراسمنٹ، یہ سب مل کے عوام کو کورونا ٹیسٹ کروانے سے روک رہی ہے۔ اس ماحول کو درست کیجیے، ورنہ ہارڈ امیونٹی کے لیے تیار رہیں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پسندیدہ موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی ویڈیو ہونی چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔